صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے یہ علوم نسل در نسل باقی امت تک پہنچے جو ان تمام کمالات کے جامع تھے، لیکن پھر بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دین کے ایک خاص شعبے میں امتیازی حیثیت حاصل ہوئی۔ مثلا خلفائے راشدین کو سیاست اور حکمرانی کے ساتھ تفقہ فی الدین میں خصوصی کمال حاصل تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام القراء ٹھہرے، عبداللہ بن عباس امام المفسرین، حضرت عبداللہ بن عمر امام المحدثین اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء قرار دیے گئے۔ دور صحابہ کے بعد کسی ایک شخص کے لیے یہ تمام علوم اپنے اندر سمیٹنا ممکن نہ رہا، لہٰذا دین کے مختلف شعبے بنتے گئے۔ جس طرح علم تفسیر اور حدیث کا باضابطہ تدوین، فقہ اور اصول فقہ، علم کلام اور دیگر تمام علوم کی تدوین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں تو نہیں ہوئی بلکہ بعد میں ہوئی، اسی طرح دین اسلام کی اس اہم شعبے کی تدوین تصوف کے نام سے بعد میں ہوئی۔ تصوف دین اسلام کی اصل اور بمنزل روح کی ہے۔ قرآن کریم میں شعبہ اسلام کو مختصر 3 اقسام میں منحصر کر کے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہور قرار دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ الجمعہ آیات نمبر 2۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں سے رسول بنا کر بھیجا جو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں قرآن اور دانائی سکھائے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تلاوت، کلام، تزکیہ نفس، تعلیم، کتاب و حکمت۔ معلوم ہوا تصوف احسان و سلوک دراصل علم اخلاق یعنی فقہ و ظاہر والباطن کا دوسرا نام ہے، جس سے قرآن کریم میں تزکیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی قدس سرہ تذکرۃ الرشید حصہ دوم میں فرماتے ہیں کہ سلوک نام ہے تعمیر ظاہر و باطن کا، یعنی اعضائے ظاہر اور قلب کا اپنے مولا تعالی شانہ کی طاعت و خدمت میں مشغول رکھنا۔ بائے طور کہ حادث عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی طریق اور تعلیم فرمائی ہوئی شریعت کے اتباع کی اس درجے خو اور عادت پڑ جائے کہ سنت نبوی پر عمل کرنا طبعی شیوا اور خلق شعار بن جائے اور تکلف کی حاجت نہ رہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا قدس سرہ آپ بیتی میں صفحہ نمبر 438 پر فرماتے ہیں، تصوف میرے اکابر کا اہم ترین مشغلہ ہے۔